اس میں تیز تراری جو آج کل کے زمانے کے ہمارے بچوں میں ہے ایسی نہیں تھی. بہت سمپل سادہ اور وہ تھی. اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آج ضرور کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو ہر وقت انسیکیورٹی تھی اپنی نوکری کے جانے کی, اور اس انسیکیورٹی کا اظہار وہ کئی دفعہ کیا کرتی تھی. کبھی جب پنجاب اسمبلی ہم پہنچتے تھے اور میں کبھی لیٹ ہوں یا کچھ تو میں بھاگ رہی ہوتی جاتے تھے تو وہ آ کے لپٹ جاتی تھی, عظمیٰ جی میں نے سارٹ کرنا ہے. تو میں سے کہتی اچھا مجھے واپس آ لینے دو, میں کرتی ہوں. تو اس نے کہنا آپ کو نہیں پتا میری نوکری چلی جائے گی. سو یہ جو نوکری جانے کا ایک انسیکیورٹی ہے یہ بہت بڑی انسیکیورٹی ہے, اور خاص طور پہ تب جب آپ اپنی فیملی کے جو ہے وہ ایک اکلوتے گھر چلانے والے ہوں تب, اور آپ کے بچے جو ہیں ہر بچے کی جو ماں ہے نا وہ خود بھوکا رہ سکتی ہے, بچے کو بھوکا نہیں رکھ سکتی. سو یہ اس کی جو تکلیف تھی اس کا مجھے اس کے جانے کے بعد زیادہ احساس ہوا کہ, اور میں نے جس کو ایک دو دفعہ کبھی سارٹ نہیں دیا تو مجھے آج گلٹ ہوتا ہے کہ کاش میں نے اس کی بات سن لی ہوتی. اور رمضان ٹرانسمیشن میں وہ بہت وہ تھی کہ آپ آ جائیں, میری عزت بڑھ جائے گی, میرا ادارہ مجھے شاید پروموشن دے دے یا وہ کر دے. اور اب افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے پتہ چلا ابھی اس کی بہت ساری تنخواہیں پینڈنگ ہیں, ابھی تک اس کی تنخواہیں اس کے بچوں کو نہیں مل سکی. کو بہت کچھ ان کے فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ان کی ہیلپ کی گئی ہے, لیکن وہ اس کی رزق حلال ہے, وہ اس کا حق ہے جو اس کی قبر میں جانے سے پہلے ادا ہونا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی جو نہیں ہو سکا. دوسری بات جو میں اس حوالے سے سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے آپ کی یہ اس وقت بھی, اور میں چاہتی ہوں کہ اگر اس کو انہانس کیا جائے جتنا اتنا بہتر ہے. آج یہ چند بچے یہاں سے جائیں گے, اس کے بعد اس کو ملٹیپلائی ہونا چاہیے, بیکاز ہر انسان زندگی اس کو ایک ہی دفعہ ملی ہے, دنیا میں ایک ہی دفعہ آیا ہے, اور کسی بھی غلطی کسی بھی حادثے کی بنا پر آپ کی زندگی چلی جاتی ہے تو وہ دوبارہ نہیں مل سکتی. زندگی کا کوئی نیم البدل ہوتا نہیں ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں, مجھے 20 سال ہو گئے پالیٹکس کے اندر, اور پالیٹکس کے ساتھ ساتھ میں نے زیادہ پالیٹکس میڈیا کے ساتھ ہی کی ہے. سو میں اپنے آپ کو آپ کا پارٹ اینڈ پارسل سمجھتی ہوں ہمیشہ. میں ایک بات بہت جو فیل کر رہی ہوں, وہ جو ایکسکلوسیو کی جنگ ہے نا, اس جنگ نے مروانا شروع کر دیا ہے لوگوں کو. اب وہ 5 کلومیٹر بھاگ رہی تھی کنٹینر کے پیچھے کہ اس کو موقع مل جائے, اور ایک انٹرویو اس نے کر لیا تھا لانگ مارچ کے دوران, اس کے اوپر اس کو شاباشی ملی, گو تنخواہ نہیں ملی لیکن اس کو شاباشی ضرور ملی. اور اس کے بعد اس کا پھر ایک وہ تھا کہ مجھے ایک اور ایکسکلوسیو کر لوں. تو یہ جو ایکسکلوسیو کی دوڑ ہے نا, یہ بھی بہت خطرناک ہے. ہمارے میڈیا ہاؤسز کو, جو ڈائریکٹر نیوز ہیں ان کو, ان سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ایکسکلوسیو کی دوڑ میں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ زندگیاں پیچھے رہ جائیں. اور صرف نیوز جو ہے وہ کل تک صدف نیوز اکٹھی کر رہی تھی, آج وہ خود نیوز ہے. سو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پھر سیاسی جماعتوں کا بھی قصور ہے, اور وہ اس لیے کہ ہم نے چند میرے صحافی تمہارے صحافی, میرے یوٹیوبر تمہارے یوٹیوبر, اب وہی آپ کو نظر آئیں گے. مجھے اچھے لگتے ہیں تو یہ کنٹینر پہ چڑھیں گے, مجھے نہیں اچھے لگتے اس کو نیچے مرنے دو, بھاگنے دو. لیکن ایک عورت 5 کلومیٹر اگر بھاگ رہی ہے, کسی کو اس پہ ترس نہیں آیا. میرا سوال یہ, اچھا میں نے اس کو صدف کو جب ہم نے لانگ مارچ کیا اس وقت بھی اس کی یہی تھا, وہ یہ کیا کرتی تھی جذبے کے ساتھ بھی, محنتی بہت تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے, جذبے کے ساتھ بھی کرتی تھی, اور وہ ایکسکلوسیو کی دوڑ تو آپ کو پتا ہے ہی ہے. جب ہم نے لانگ مارچ کیا تب بھی وہ ایسے ہی بھاگ رہی تھی کنٹینر کے پیچھے. میں پچھلی والی گاڑی میں تھی, میں نے وہاں سے فون کیا مریم اورنگزیب کو, میں نے اسے کہا کہ یہ بھاگ رہی ہے, اس کو کوئی دھکا وکا لگے گا. 2 دفعہ لگا بائی دا وے, اس کو دھکا لگا, وہ گاڑی سے ٹکرائی. میں نے اسے کہا کہ اس کو اوپر بلاؤ تاکہ یہ سارٹ واٹ کرنا چاہتی ہے کرے اور کر کے چلی جائے. سو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر ہم سب سے لیپس ہوا ہے. ڈائریکٹر نیوز سے لیپس ہوا ہے, جس نے ایک ڈنڈا جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے کہ ایکسکلوسیو لے کے آؤ, اور اگر ایکسکلوسیو نہ آئے تو تمہارے ساتھ جو ہے وہ تمہاری نوکری بھی جائے گی اور تم بھی جاؤ گے. اس کے بعد سیاسی جماعتیں جنہوں نے اپنے صحافی اور دوسرے صحافی رکھ لی ہیں کہ میرے چند چمچے اوپر نظر آئیں گے, باقی جو ہیں وہ صحافی نہیں ہیں, ان کو کوئی حق نہیں ہے, ان کے چینلز ان کو نکال دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور مجھے جو ہے وہ تلخ سوال سننے کی عادت نہیں ہے, اس لیے میں اپنی مرضی کے صحافی 4 سامنے بٹھاؤں گا اور میں اپنی بات کروں گا. یہ سیاسی جماعتوں کی غلطی ہے. دوسرا, مس مینجمنٹ بھی سیاسی جماعتوں کی غلطی ہے. اگر آپ ایک ایونٹ کرنے نکلے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت میڈیا ویسے گرو کیا ہے, بہت گرو کیا ہے,
لیکن بس گرو ہو گیا ہے، مشروم گروتھ ہو گئی ہے، سائنٹیفک گروتھ نہیں کر سکے ہم میڈیا کی، کہ میڈیا کی ابھی بھی جو یہ کیمرہ مین ہوں، یہ آپ کے رپورٹرز ہوں، اینکرز تھوڑی بہتر کیٹیگری ہوتی ہے، ان کو تنخواہیں مل جاتی ہیں، ٹائملی ملتی ہیں، وہ نہ ملیں گے تو وہ دیکھو ذرا وہ پروگرام نہیں کریں گے تو اس کے بعد ٹی وی چلا کے دیکھ لیں آپ کیسے چلاتے ہیں. سو زیادتی اینکر یہ چھوٹے رپورٹرز اور کیمرہ مین کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہی دو ہیں جو فیلڈ میں رول رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے نہ گرمی دیکھنی ہے، نہ سردی دیکھنی ہے، نہ بارش دیکھنی ہے، اور وہ بھاگ رہے ہیں خبر لینے کے چکر میں. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے منیزے کا، اور میری دعا ہے کہ اس کو آپ ایکسپینڈ کر سکیں. کم از کم ہر میڈیا ہاؤس کے اندر ایک ایسی ورکشاپ ضرور ہونی چاہیے، بیکاز یہاں پر اب سلیکٹڈ، مجھے نہیں معلوم کہاں سے کون سے ادارے سے کتنے لوگ ہیں، لیکن ہر ادارے کو اپنے طور پر یہ خود یہ ٹریننگ کرانی چاہیے، بیکاز یہ آپ جو رپورٹرز اور یہ کیمرہ مین ہیں، یہ آنکھیں اور کان ہیں ایک میڈیا ہاؤس کا. اگر یہ آنکھیں اور کان جو ہے ان کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، ان کی زندگیوں کی حفاظت نہیں ہوگی، ان کو ٹائم پہ تنخواہیں نہیں ملیں گی، تو یہ کیا کام کریں گے. اور